افشا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، بستر پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے، انہیں طے کر کے رکھنے لگی۔ روحان بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ نرمین کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا مجھے برگر لا دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ افشا تم نے کھانے میں کچھ نہیں بنایا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے آلو گوشت بنایا ہے، پپو جاتے ہوئے کہہ گئی تھیں۔ کومل نے تو کھا لیا مگر نرمین نے انکار کر دیا۔ اتفاق سے فریزر میں کوئی کباب نہیں تھا ورنہ میں اسے برگر بنا دیتی۔ وہ جواباً بولی تم کھانا بچوں کی پسند کا بنایا کرو، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اپنی بیٹی کا تمہیں بڑا خیال ہوتا ہے، روز شام کو اس کے لیے فرنچ فرائز بنا رہی ہوتی ہو، جب بھی مہینے بھر کا آئل 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ روحان بھی عورتوں کی طرح سنانے کے موڈ میں تھا۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے حریم جانے کتنا کھا جاتی ہے۔ میں کومل اور نرمین کو بھی فرائز دیتی ہوں۔ اس کی آواز رن گئی تھی۔ بس چپ کرو، خاموش تو تم رہ نہیں سکتی۔ یاد رکھو اس گھر میں تمہیں عزت اس صورت میں ملے گی جب تم میری بیٹیوں کو محبت دو گی۔ آؤ بیٹا برگر لینے چلیں۔ وہ چلا گیا تو افشاں سوچنے لگی کہ وہ اتنا کچھ تو کرتی ہے مگر روحان کی بچیوں کا رویہ شادی کے بعد سے بدل گیا ہے۔ پہلے آنٹی آنٹی کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی اور اب تیری ماں سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ حریم کے رونے کی آواز سن کر افشاں نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی جہاں کومل اور نرمین کتابیں پھیلائے ہوم ورک کر رہی تھیں۔ دیکھیے آنٹی، حریم نے میری کاپی کا صفحہ پھاڑ دیا، نرمین بولی۔ میں نے بھی اسے 2 تھپڑ لگائے ہیں، کومل نے بتایا۔ وہ حریم کو گود میں اٹھا کر بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ صوفیہ بانو بھی ادھر آ نکلی۔ ان کے آتے ہی نرمین حریم کا کارنامہ بتانے لگی۔ اس بچی کی وجہ سے گھر کا سکون غارت ہو رہا ہے، وہ بڑبڑائیں۔ پھپھو ایسا بھی کیا کر دیا حریم نے؟ آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کومل نرمین کی سائیڈ لے کر انہیں بگاڑ رہی ہیں۔ دیکھ لیا میں نے، بھتیجی کی بھی بہو بننے کے بعد رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ ابھی تمہاری روحان سے اولاد نہیں ہوئی ہے پھر بھی زبان چل رہی ہے۔ مجال ہے کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، انہی باتوں کی وجہ سے روحان تم سے خفا رہتا ہے، صوفیہ بانو غصے سے بولی۔ اگر اپنی صفائی میں کہنا بس زبانی ہے تو میں یہ کام کرتی ہوں۔ آپ اور آپ کا بیٹا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں لاوارث ہوں، آپ کی بدسلوکی کے جواب میں چپ رہوں گی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جواباً کہا تو صوفیہ بانو کی تیوری پر بال پڑ گئے اور وہ منہ پھیر کر نرمین اور کومل کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ روحان ہاتھ میں موبائل لیے یوں ہی بیٹھا تھا جبکہ دعا ناشتے سے فارغ ہو کر پڑوس میں گئی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر رہنے والی پڑوسن سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اسی وقت رشیدہ ڈسٹنگ کا کپڑا لیے لاؤنج میں آئی اور آتے ہی روحان عالم سے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر روحان عالم کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی غیر شخص گھر میں آتا ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ صاحب آپ خود ان کی نگرانی کر کے دیکھ لیں، لیکن اس بات کا ذکر بیگم صاحبہ سے نہ کیجیے گا ورنہ وہ مجھے کھڑے کھڑے نکال دیں گی۔ انہوں نے مجھے بہت نوازا ہے تاکہ میرا منہ بند رہے، مگر میں کیا کروں میرا ضمیر۔ تم اس شخص کا نام بتا سکتی ہو جو میری غیر موجودگی میں آتا ہے؟ روحان عالم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ سلطان نام ہے ان کا، آپ جب بھی گاؤں جاتے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے تحفے تحائف لے کر آ جاتے ہیں۔ ماسری نے بات ختم کر کے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو اور دعا پر نظر رکھنا۔ 2 ہفتے بعد مجھے پھر گاؤں جانا ہے مگر میں یہاں موجود ہوں گا۔ تم میرا سیل نمبر نوٹ کر لو اور اپنا نمبر مجھے دے دو۔ میری خیر موجودگی میں جیسے ہی وہ آئے تم مجھے فون کر دینا۔ جی بہتر، وہ بولی اور موبائل نمبر نوٹ کروانے لگی۔ افشا دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ صوفیہ بانو پڑوسن عالیہ سے باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ عالیہ کے لیے چائے لے کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کو بیٹھتے دیکھ کر عالیہ گویا ہوئی۔ افشا آنٹی بتا رہی تھی کہ روحان بھائی بہت اپسیٹ ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی اور محدود سیلری میں گزارا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے وہ چڑچڑے رہنے لگے ہیں۔ تم حریم کو اس کے باپ کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتی؟ جی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ دیکھو مرد کے لیے پرائی اولاد کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تمہارا پہلا شوہر اپنی اولاد کو تمہارے حوالے کر کے عیش کرتا پھر رہا ہے، کم از کم اسے بیٹی کا خرچہ تو اٹھانا چاہیے تھا۔ تم اس سے بات کرو کہ وہ ہر ماہ حریم کے لیے معقول رقم دے، ورنہ تم اس کو یتیم خانے میں ڈال دو گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے عالیہ، تم میں تو عقل نام کو نہیں۔ پہلے مکان کی ساری رقم روحان عالم جیسے مکار کے حوالے کر دی، اب اس کی بیٹی کے پیچھے اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہو۔ حریم کے چکر میں تم نرمین اور کومل کو فراموش کر دیتی ہو۔ روحان عالم جیسے بصیرت کا دماغ تب بھی ٹھکانے لگے گا جب تم حریم کو اس کے دروازے پر چھوڑ کر آؤ گی۔ میرا روحان ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، تم نے اس پر حریم کی ضرورت میں اضافی بوجھ ڈال رکھا ہے۔ 4 ماہ بعد جب تمہاری اور روحان کی اولاد ہوگی تو تم اسے دیکھو گی یا اپنے پہلے شوہر کی اولاد کو؟ صوفیہ بانو عالیہ کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولی۔ ارے اچھا، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ تم اور روحان بھائی والدین بننے والے ہو، خدا تمہیں بیٹا عطا کرے، عالیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، یہ تو میری بھی آرزو ہے، صوفیہ بانو نے کہا۔ پھر مزید گویاں ہوئیں، مگر افشاں اس سے پہلے تم روحان عالم کے حوالے حریم کو کر دو تاکہ آنے والے بچے کو تمہاری بھرپور توجہ مل سکے۔ افشاں کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئی، اسے ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔
جو حریم کو روحان عالم کے حوالے کرنے پر زور دے رہی تھیں۔ پھر مہنگائی اور روز بروز کی بحث سے تنگ آ کر افشا نے روحان سے کہہ دیا کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ کون سا کام کرو گی تم؟ پڑھی لکھی تو تم ہو نہیں کہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب مل جائے، میٹرک پاس کو تو کوئی ہیلپر کی نوکری بھی نہیں ملے گی۔ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں؟ میں کڑھائی کرتی تھی، سلائی بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتی ہوں، ایک سوٹ کی بھی معقول رقم مل جائے گی، کم از کم آپ کا بوجھ تو کم ہوگا۔ اور گھر کے کام کون کرے گا؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ بھی ہو جائیں گے، آخر جو عورتیں جاب کرتی ہیں وہ بھی تو گھر سنبھالتی ہیں۔ میں تو گھر بیٹھے کام کروں گی۔ ٹھیک ہے، کر لو۔ اجازت ملتے ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس نے میڈم کو بتا دیا کہ وہ دوبارہ کام شروع کرنا چاہتی ہے۔ وہ پہلے بھی ان کی بوتیک کا کام کرتی تھی۔ اگلے دن حریم کو تیار کی بیٹھی تھی۔ میڈم کا ڈرائیور آنے والا تھا کہ صوفیہ بانو کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا پڑی ہے تمہیں دوبارہ سے کام کرنے کی؟ سارا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وہ بیڈ پر اس کے برابر بیٹھتی ہوئی بولی۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب کر لوں گی۔ پیسوں کی ضرورت تو ہے نا؟ روحان پہلے ہی پریشان ہے حریم کے خرچے کی وجہ سے۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو اس کا حال بتایا تو تھا میں نے۔ پپو، آپ روحان عالم کی فطرت سے آگاہ تو ہیں، پھر بھی مجھے حریم کو اس کے حوالے کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے حوالے نہیں کروں گی، چاہے روحان مجھے چھوڑ دیں۔ افشا کا لہجہ ٹھوس تھا۔ اتنے میں باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں جا رہی ہوں، میڈم کا ڈرائیور آ گیا ہے۔ صاحب جی، میں رشیدہ بات کر رہی ہوں۔ ہاں رشیدہ، کہو کیا صورتحال ہے؟ سلطان صاحب آپ کے فلیٹ پر موجود ہیں۔ ان کے آتے ہی بیگم صاحبہ نے مجھے یہ کہہ کر چلتا کیا کہ باقی کے کام شام میں آ کر دوں۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ روحان عالم موبائل آف کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک نظر سامنے رکھ کے لنچ پر ڈالی جسے کچھ دیر پہلے ہی اس نے آرڈر کیا تھا۔ بل کی ادائیگی کر کے وہ ہوٹل سے نکلا۔ اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ دعا کو خوش رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، پھر بھی اس نے وفا نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ کے گیٹ پر موجود تھا۔ قبل اس کے کہ وہ بیل بجاتا، اس کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے افشا کو بدنام کر کے طلاق کا ڈرامہ رچایا تھا۔ مگر آج اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ کون؟ اندر سے آنے والی آواز مردانہ تھی۔ کوریئر۔ روحان عالم نے آواز بدل کر کہا کہ کہیں دعا اس کی آواز پہچان نہ لے۔ سلطان نے جیسے دروازہ کھولا، روحان عالم نے اس کی گردن اپنے بازو میں پھنسا کر جیب میں رکھا چاقو نکال لیا اور اس کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی چیخنے کی آواز پر دعا بڑبڑاتی ہوئی بیڈ روم سے نکلی۔ تم یہاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوف تھا۔ کیوں؟ کیا میں اپنے گھر نہیں آ سکتا؟ یہاں آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ تم جیسی کم نسل عورت سے شادی کر کے میں نے وفا کی امید رکھی تھی۔ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ بد ذات عورت، میں تجھے تیرے عاشق سمیت یہاں دفن کر دوں گا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو اسے۔ تم جھوٹے اور مکار آدمی ہو۔ یہ الیکٹریشین ہے، میرے کمرے کا AC ٹھیک کرنے آیا ہے اور تم نے اس پر چاقو تان لیا۔ پہلے تم نے افشا پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے چلتا کیا، اب مجھے طلاق دو گی؟ مگر میں افشا نہیں، دعا ہوں۔ قبل اس کے مزید کچھ کہتی، روحان عالم نے پوری طاقت سے سلطان کو دھکا دیا اور شدید طیش میں آ کر اس نے دعا پر حملہ آور ہوا۔ چیخو پکار سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ واقعے کی اطلاع دعا کے والد کو کر دی گئی۔ وہ فوراً ہی گاؤں سے شہر روانہ ہو گیا اور آتے ہی اس نے روحان عالم کو دھمکانا شروع کر دیا۔ تم نے میری بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا کر اچھا نہیں کیا۔ تم نے اپنی پہلی بیوی پر بھی اسی طرح کا الزام لگایا تھا۔ میری بیٹی لاوارث نہیں ہے، اب اس کا باپ زندہ ہے۔ تمہیں دعا سے معافی مانگنی ہوگی۔ احتشام الدین نے کہا۔ یہ معافی مانگنے یا میرے قدموں میں پڑ جائے، مجھے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ دعا نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں جانتا ہوں تمہیں طلاق کیوں چاہیے، تاکہ اپنے عاشق سے شادی کر سکو، مگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تم شوق سے اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اب تم بھروسے کے قابل نہیں رہی ہو۔ روحان عالم کا لہجہ ٹھوس تھا، مگر وہ کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً احتشام الدین اسے لے کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ افشا کی شادی کو 5 برس بیت گئے۔ اس عرصے میں وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ وہ میڈم نمرا کی بوتیک کے کپڑوں کی سلائی اور ڈیزائن گھر بیٹھے کر رہی تھی، جس کا یہ فائدہ ہوا کہ اسے حریم کے خرچے کے حوالے سے طعنے نہیں سننے پڑتے تھے۔ مگر وہ روحان کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی، جو دن بدن چڑچڑا اور بد مزاج ہوتا جا رہا تھا۔ پیر کا دن تھا۔ وہ میڈم کے گھر میں کام کے حوالے سے موجود تھی۔ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ چند ماہ سے تم پریشان ہو۔ اگر تم اس طرح پریشان رہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی، تب بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ شفقت بھرے لہجے میں بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں کچھ بھی کر لوں، لگتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا ہوا؟ پھر گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس کے رونے پر پریشان ہو گئی تھی۔ مسائل ختم ہی کہاں ہوئی ہیں؟ روحان کی بیماری نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، دن بدن چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں، کھانا پینا چھوٹ گیا ہے۔
میں نے کہا ہے انہیں کہ کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کو دکھائیں، مگر میری سنیں تب نہ۔ جاب پر بھی نہیں جا رہا ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اس طرح کب تک چلے گا؟ بات تو پریشانی کی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میرے انکل سرکاری ہسپتال میں ایڈمنسٹریٹر ہیں، میں لیٹر لکھ کر دے دوں گی، تم اپنے شوہر کو ان کے پاس لے جانا۔ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سارے ٹیسٹ کروا کر علاج کروا دیں گے، تم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر ناامید ہونا نہ چھوڑ دو۔ یہ سب مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہے ہی نہیں۔ روحان کو میں باشعور سمجھتی تھی، لیکن جب وہ میرے شوہر بنے تو ان کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا۔ جب تک میں نے آپ کے پاس کام نہیں کیا تھا، مجھے حریم کا بوجھ اٹھانے کے طعنے دیتے تھے۔ میں نے ان کی بیٹیوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا، یہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میں اب تھک گئی ہوں، مجھ میں اب جینے کی کوئی امنگ نہیں رہی۔ روحان عالم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور کوئی ٹھکانہ نہ پا کر میں نے روحان کا رشتہ قبول کر لیا، جس کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ وہ جواباً بولی، تمہاری باتوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے شوہر کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا نہیں۔ ان کی غیبت کرنے سے کچھ حاصل ہونے سے رہا۔ روحان کی بیٹیاں مجھے ماں کے روپ میں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ میری بیٹی کو باپ کے روپ میں۔ روحان کے بچے اگر تمہیں ماں کے روپ میں قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دل برداشتہ ہو جاؤ۔ تم بجائے پریشان ہونے اور غصہ دکھانے کے، پیار محبت سے ان کی اصلاح کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، میں بھگت رہی ہوں، مجھے اندازہ ہے۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ دیکھو افشاں، ماضی کی غلطیوں پر کوڑنے سے بہتر ہے کہ حال پر توجہ دی جائے۔ تمہاری زندگی کے وہ دن تو واپس نہیں آ سکتے جو تمہارے غلط فیصلوں کی نظر ہو گئے۔ فی الحال تم تو اپنے شوہر کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور یہ کام جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے۔ اس نے ان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ میڈم زہرا سے ملاقات کو 2 ہفتے بیت گئے تھے کہ ایک شام ان کے پاس افشاں کا فون آ گیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پوچھا، روحان کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اس کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ ڈاکٹر نے روحان کی بیماری کے حوالے سے کیا کہا؟ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ہے ان کی، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ انہیں جگر کا کینسر ہے۔ ڈاکٹر پر امید نہیں ہے، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ کیا ہوگا ہمارا۔ ابھی چاروں بچے چھوٹے ہیں، کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی، بس خدا کا ہی سہارا ہے۔ روحان کی گورنمنٹ جاب تو ہے نہیں جو کچھ آسرا ہو، اور اس حالت میں وہ آفس بھی نہیں جا سکتے۔ وہ رونے لگی۔ افشاں بہادر بنو، اب جو کرنا ہے تم ہی نے کرنا ہے۔ تم نے بتایا تھا گھر تمہارا اپنا ہے۔ میڈم زہرا بولیں، جی شکر ہے کہ گھر اپنا ہے، آج کے دور میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بس پھر تم اپنے گھر میں انڈسٹریل ہوم کھولو، لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھاؤ۔ تم نے بتایا تھا کہ اوپر کے پورشن میں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، تم انہیں استعمال میں لاؤ۔